نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا مسلمان رہتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص ہے نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ کیا عذاب ہوگا، مطلب اللہ بروز قیامت اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اس ویڈیو میں ہم پورا آپ کو یہی بتائیں گے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، اس سے جو سب سے پہلے ویڈیو میرا وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ آئیے اپنے مین موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک درود شریف کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ جو کوئی بندہ ڈیلی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف کی کثرت کیجیے۔ درود شریف یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو بروز قیامت نجات دلوائے گی۔ درود شریف کو کتنے پیارے انداز میں کہا گیا ہے کہ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے کام بھی منا دیتا ہے یہ نام محمد۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی بہت پیاری فضیلت میں نے آپ کو سنائی۔ آئیے اب میں جو ہے آپ کو اپنے جو مین ٹاپک ہے نماز کے بارے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ نماز کتنی ضروری ہے مسلمان کے نزدیک، اسلام کے نزدیک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جس رب نے بندے کو پیدا کیا وہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ جو رب اپنے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات، کتنی بری بات ہے۔ حضرات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو ہر فرشتہ جو ہے کوئی نہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ سب جگہ فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے رکن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ قیامت تک کسی طریقے سے کرتے رہے، نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں بلکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا ہے صرف عبادت کے لیے۔ کچھ اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو دیکھیے نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور مسلمان ہر کام کرتا ہے وہ سیکھ کے کرتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ورک ہو، اگر وہ بنا سیکھے کرے گا تو وہ ادھورا رہ جائے گا، کمپلیٹ تو کیا وہ تو ادھورا رہے گا۔ اور اگر کوئی جیسے کوئی ڈرائیو کرنا سیکھتا ہے پہلے اس کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی اگر کار سیکھتا ہے تو بھی وہ پہلے ٹریننگ دیا جاتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو۔ لیکن اگر وہ بنا ایسے ہی کرے گا تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کا حادثہ ہو جائے گا، حادثے کا شکار ہو جائے گا، وہ اس کی جان میں جائے گی اور کار بھی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو دیکھیے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں سیکھ کر کرتے ہیں، ہر کام کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، پروردگار ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے سامنے ایسے ہی بنا سیکھے نماز پڑھیں۔ ہم کیا دوسروں کو دیکھا دیکھی نماز پڑھیں؟ نہیں، نماز یہ دیکھ کر نہیں پڑھنی ہے، سیکھ کر پڑھنی ہے، اور نماز یہ سیکھ کر پڑھنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھیے، اپنے یہاں کے مسجدوں کے امام سے سیکھ کر پڑھیے۔ اور آئیے ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کا جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ نماز یہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، جیسے 7 سال یا 8 سال تک جو نماز فرض ہو جاتا ہے، اسے جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ والدین اس کو مار کر نماز پڑھائے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اسے نماز فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اس کی سانس چلتی رہتی، جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے اوپر نماز فرض رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اسے معاف ہے، نہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اسے لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔
ایسا نہیں کہ اس کے اوپر نماز معاف ہو جائے گی۔ اور جو اچھے خاصے ہیں وہ کیا سوچتا ہے کہ نماز کے بنا سب کام چل جائے گا؟ نہیں، نماز نہ پڑھنے کا کتنا عذاب ہے، کتنا نقصان ہے کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ 2,88,000 یا کروڑ وہ جہنم کی آگ میں وہ جلتا رہے گا۔ اور امام ابن حنبل، یہ کون امام ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، جو 4 مسلک ہے نا، 4 مسلک، ان میں سے ایک امام ابن حنبل ہے۔ یہ ان کا فتویٰ کیا ہے ذرا آپ سنیے، غور سے سنیے۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، ان کے مسلک ان کے مسلک پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو کوئی ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے جو صحابہ کرام ہیں، آدھا صحابہ کا یہ الگ الگ روایت ہے، الگ الگ فتویٰ دیا گیا، الگ الگ روایت ہے۔ آدھا جو ہے صحابہ یا 110 صحابہ کے نام ذکر کیا گیا ہے، ان کے نزدیک بھی جو کوئی نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ آپ سوچیں اگر یہی فتویٰ اگر صحیح ہو گیا، اللہ نے اگر یہ فتویٰ غلط ہو، لیکن اگر یہی فتویٰ صحیح ہو گیا ہے تو بتائیے کیا ہم سے مسلمان رہیں گے؟ ہم تو نہ جانے کتنا نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے جو ہے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جو نماز پڑھتے بھی صرف لبر سبر سجدہ کرتے، جلدی جلدی سجدہ کرتے، نماز ایسے پڑھتے جیسے ان کی فلائٹ چھوٹی، ان کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کی نماز پڑھنا عادی نہیں ہو۔ اور دیکھیے ایک بات اسے یاد آ گئی مجھے کہ ایک جو ہے اسکول میں جو ہے ایک ٹیچر نے جو ہے ایک بچے سے سوال کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ وہ بچے نے کیا جواب دیا ذرا غور سے سنیے۔ وہ بچہ کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر، جو وہ مسلمان نہیں، یہ کافر طرح کا جملہ کہا انہوں نے وہ بچہ، یا پھر کہا جسے نماز پڑھنی نہیں آتی، یا پھر وہ تیسرا جملہ کہا جو مر چکا ہے، یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو ہے جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا، اور تیسرا کہا جو مر چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ سوچیں کہ ان تینوں میں سے ہم کس کیٹیگری میں، کس لسٹ میں ہمارا نام آتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں، نماز پڑھنے سے، اور سائنٹسٹ نے بھی تحقیق کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے جو ہے بلکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ جاتا ہے تو یہ خون کا رفتار اس کے دماغ میں جاتی ہے، اور اس طریقے سے دماغ کا نظام یہ تیز ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے تو اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، اس کا دماغ تیز چلتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے بہت ساری برکت ہے، اور نماز سیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا، اور نماز کی بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ نماز پڑھنے سے یہ بہت ساری برکت ملتی ہے، اور آپ سے گزارش کہ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے سے جو ہے چہرے پہ نور رہتا ہے، اور نماز پڑھنے سے جو ہے ہر معاملہ بندہ کا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ نماز برائی اور حیائی سے روکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ سیم ورڈ میرے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے کہا قرآن پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور بے برائیوں سے روکتی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں بول رہا ہوں آپ کو کہ نماز یہ مومن پہ وقت پر باندھا ہوا ہے، مقررہ وقتوں پر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ سوچیں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز وہ اچھا دیکھیے کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اللہ نے زمین پہ دیا، جب حج فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے زمین میں دیا، اور اسی طریقے سے جب روزہ بھی فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے زمین پہ دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب نماز دینے کی باری آئی، جب نماز جو دینے کی باری آئی، فرض کرنی ہوئی، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو آسمان میں بلایا، اور اسے جو ہے اپنے محبوب کو سب سے پہلے 50 وقت کی نماز دی، پھر بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے اسی تو 50 سے اور جو ہے 45 اسی طریقے سے کم کرتے 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ لیکن 5 وقت کی نماز ہم کو فرض کی، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں جو 5 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا، نہیں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت جو ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محبوب
تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن میں اسے 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہم مسلمانوں پہ، ہم گنہگاروں پہ، ہم انسانوں پہ۔ اسی لیے نماز یہ ایک تحفہ ہے جو معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ دی گئی، عطا کی گئی۔ نماز جیسی قیمتی چیز اور نماز بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ارے جب بندہ آج کل دیکھے، آج ہر کوئی بندہ مصیبتوں میں گرفتار ہے، آج ہر کوئی مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے۔ نماز میں بندہ اچھے سے وضو کرے، نماز پڑھے، نماز کے دوران اللہ کو اپنے سارے دکھ سنائے، اے مولا میں پریشانی، میری یہ تکلیف ہے۔ تو اگر بندہ نماز میں اپنے رب کو کہے گا، دعا مانگے گا، تو کیا مولا دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ بالکل فرمائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کیجیے، وہ بھی سیکھ کر پڑھیے، دیکھ کر نہیں پڑھیے۔ اور نماز پڑھنے کی جو ہے بہت ساری فائدے، بہت ساری برکات ہے۔ اور جو ہے غوث پاک کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں جو ہے بے برکتی ہونے لگی، ان کی مرید تھی یا کوئی شخص تھا، تو غوث پاک نے کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ یا پیران پیر، میرے گھر میں جو ہے آج کل بڑی جو ہے بے برکتی ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ وہاں سے جو بے نمازی گزرتے ہیں، تیرے گھروں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، اسی لیے تیرے مولا تیرے گھر سے جو ہے، تیرے گھروں سے جو ہے بلا جو ہے نازل فرماتے، تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، تو اپنے گھر میں کے سامنے پردہ لگا دے۔ اب سوچے جب اسے وہ پردہ لگایا تو اس سے گھروں میں رحمت کی داخل ہونے لگا، اس کے گھر جو خوشحال ہو گیا۔ پھر وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے اور سارا معاملہ فرماتا ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس کی نگاہ پڑتی تھی بے نمازی کی، اسی لیے جو ہے تیرے گھر سے مولا برکت اٹھا لیتا تھا۔ تو آپ ذرا سوچیں، جب بے نمازی کی نگاہ اگر کسی گھر میں پڑ جائے تو وہاں سے جو ہے برکت بلا جو ہے وہ بلا نازل ہوتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جس گھر میں جو اگر بے نمازی ہے تو اسے وہاں کس طریقے سے جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، کس طریقے سے وہ مصیبت زدہ رہے گا، اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی تھی لفظ سے ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تو پھر معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ربی ذنبی واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔